أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس گروہ جن و انس، علم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسولم منکم، رسول تم ہی میں سے، یقصونا، وہ سب بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم، اور وہ متنبع کرتے تھے اور ڈراتے تھے، ہوشیار کرتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، آج کی اس دن کی ملاقات کا، لقاء میں ملاقات کا، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، قالو وہ کہیں گے، شاہدنا ہم گواہ ہیں، اپنے اوپر گواہ، علی انفسنا اپنے اوپر یا اپنے ذات پر، وغرتہم الحیات الدنیا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے، یا علی انفسہم اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین کہ بے شک ہم کفر کرنے والے تھے، ذالک اور یہ اس لیے کہ علم یقول ربک نہیں ہے تمہارا رب، نہیں ہے ایسا تمہارا رب، مہلک القری ہلاک کرنے والا کسی بستی کو، بظلم ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کرے جبکہ وہ غافل ہوں، یا ان کو کسی کو نہ بھیج کے ظاہر کہ اس کا اعمال کی وجہ سے نہ کرے، وہ غافل اور ان کو ہلاک کر دے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملو اس عمل کے بدلے جو اس نے کیا، وما رب جو انہوں نے کیا، وما ربک اور نہیں ہے تمہارا رب، بغافل ہرگز غافل، عما یعملون اس سے جو یہ کرتے ہیں، وربک الغنی ذو الرحمہ اور آپ کا رب غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے ہر چیز سے، بے پرواہ، ذو الرحمہ اور رحمت والا ہے، ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے، یذہبکم تمہیں لے جائے یا تمہیں فنا کر دے، برباد کر دے، ویستخلف اور جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما انشاکم جس طرح اس نے اٹھایا تمہیں یا پیدا کیا تمہیں، من ذریتی اس کی اولاد سے، قوم آخرین پہلے والوں کی قوم سے، یعنی پہلوں کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا، انما توعدون اور بے شک ما توعدون وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآت یعنی ضرور آنے والی ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو تم اس سے ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو،
قل کہہ دیجئے یا قومی اعملو، اے میرے قوم، اعملو تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، علی مکان اپنی جگہ پر عمل کرو، انی اور بے شک میں عامل میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے، من تکون لہو کون ہے، تکون لہو تمہارے تم میں سے اس کے لیے کون ہے جس کے لیے انجام ہو عاقبت الدار، انجام ہو آخرت کے گھر کا، یعنی کس کا انجام ہوتا ہے، اس کے لیے کس کا انجام ہوتا ہے آخرت کے لیے اچھا، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پانے والے ظالم، یعنی ظالم فلاح پانے والے نہیں ہوتے۔ اب تھوڑا سا اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس، یعنی کہ یہ دونوں گروہوں سے فرمایا جا رہا ہے، جن و انس کے دونوں گروہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، علم یاتکم رسول، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیات، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تمہیں، ہوشیار کرتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا آج کی اس ملاقات کے دن کا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے وہ جن و انس میں انسانوں میں سے ہی آئے، اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجے نہیں، جنوں کے جن بھی جو انسانوں میں سے رسول آئے وہی جنوں کے بھی رسول ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو، بشر کو ہی بھیجا ہے رسول بنا کے، ہے نا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اس فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں ہم نے تو اس سے پہلے رسول بھیجے، نوحی الیہم من اہل القری، کچھ مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم بستی والوں میں سے وہی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھی رسول بھیجا وہ جنوں سے، تو وہ، اور ہم نے ویسے پڑھا ہے قرآن مجید میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بعد یہ نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کچھ جنہوں نے ان کو قرآن مجید کو سنا تو پھر اپنے قوم میں جا کے انہیں بتایا کہ ہم نے ایک ایسی چیز سنی ہے جس پر ہم تو ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آئے ہو، تو وہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہم نے وہی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بھی وہ جن اس وقت بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ سنی تو پھر وہ اپنے قوم میں گئے، انہوں نے ان کو بھی ایمان کے دعوت دی، ایمان لیا ہے۔ تو یہ جنوں نے اس کے رسول انسانوں میں سے، جو انسانوں کے رسول ہیں جنوں کے رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یا معاشرین عالم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم، نہیں آئے تھے تمہارے پاس کہ وہ ڈراتے تمہیں کہ وہ پھر تم ڈراتے اس دن کی ملاقات کا اور ہوشیار کرتے تمہیں اس کی ملاقات، تو پھر وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنے، یعنی اپنی ذاتوں کے اعلیٰ کہتے ہیں اس کے خلاف گواہی، ہم اپنے ذات پر خود گواہ ہیں کہ ہم خود ہی ہمیں دھوکے میں ڈالا دنیاوی زندگی میں، یعنی ابتدا میں تو کافی جو اپنے کفر کا انکار کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو جیسا نے پڑھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے خود گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ پیر، جیسے حامیم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا ما جاءوا شاہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جو ان کے پاس پہنچے گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وہ کہیں گے اپنے جلدوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، قالوا انطقنا اللہ الذي انطق كل شيء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، وهو خلقكم اول مرہ، اور وہی جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم واپس بلائے جا رہے ہو۔ اس سے سورہ یاسین میں نے پڑھا نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی خود ان کے خود اپنے آپ کے خلاف وہ خود گواہی دیں گے کہ ہاں ہم جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی بے خبر نہیں تھے کہ بلکہ ہم بے خبر ناواقف نہیں تھے، خود تسلیم کریں گے کہ حق تک پہنچا تھا مگر ہم نے خود اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھے، آپ ہنسے اور ہم سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندے کی اور اپنے رب سے ہونے والے گفتگو پر مجھے ہنسی آئی۔ انسان کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی، یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی کو ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں۔ انسان کہے کہ میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا آج تیری ذات کی گواہی تیرے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا بولو، چنانچہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب کہے گا دوری اور ہلاکت تو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا۔ یعنی وہ خود کہے گا کہ میں تو تمہاری خاطر جھگڑا کر رہا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے۔ ذالک علم یقول ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ضرب تیرا رب جو ہے وہ ظلم کے ساتھ کسی بھی بستی کو اس حال میں کہ وہ غافلوں ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دے، کتابوں کو نازل کر کے جنوں انسانوں پر ان اپنا حق واضح نہ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے موقع دینا ہی نہیں چاہتے کہ اس کے مقابلے میں احتجاج کر سکیں کہ اگر آپ نے ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا ہی نہیں، ورنہ تو ہم تو سیدھے راستے پر بتانے کو انتظام فرمایا ہی نہیں، ورنہ تو ہم ضرور اس کو حاصل کر لے سیدھے راستے پہ چلتے۔ اب ہمارے ناواقفیت کی وجہ سے ہم غلط راہ پر چل پڑے تو آپ ہمیں پکڑتے ہیں۔ اس حجت کو قطع کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں تاکہ جن اور انس دونوں کو صاف صاف خبردار کر دیا جائے۔ اب اگر لوگ جو ہے غلط راستوں پر چلتے ہیں اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا الزام خود ان پر ہے، اللہ پر تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسولوں کو سب کو مبعوث اسی لیے مقصد سے بھیجا ہے کہ حجت تمام ہو جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حجت تمام کرنے کے بعد عذاب دیتا ہے۔ جس طرح صبح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیج دیں۔ سورہ ملک میں جیسے ہم نے پڑھا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنۃ علم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران سے پوچھے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ضرور آئے تھے مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کبھی بھی کسی قوم کو اس کی بے خبری میں غافل تو اس کو نہیں ہلاک کرتے، مگر جب بالکل ہی وہ سب کچھ واضح ہونے کے بعد بھی اگر اللہ پر ایمان نہ لیں اور رسولوں کی تکذیب کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بہتر جس طرح ہم پڑھتے ہیں قوموں کے واقعات، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، برباد ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات مما عمل جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی یقینی بات ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس کے ہر کسی کو اس کے مطابق ہی نیک عمل بھی کرتا ہے تو سارے نیک عمل میں ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے، کسی کا بہت زبردست بہت اچھا عمل ہے بہت خالص اللہ ہی کے لیے، جیسے صحابہ کرام کے اعمال تھے ہم ان کے اعمال تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو ہر ایک کسی کا درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس کے عمل کے لحاظ سے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کرو گے اس کے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ، تو برے اعمال کیے ہیں تو اس کا بدلہ اس کو اس کے مطابق ملے گا، اور اچھے اعمال اس نے کیے ہیں تو اس کو اس کے مطابق اس کا عمل کا درجہ ملے گا۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ کی جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے اطاعت میں اور یا اس کی نافرمانی میں اسی کے مطابق اس کے درجات ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس کے بدلے جو فساد کرتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو نے الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ سے اپنے مالوں اپنے جانوں سے جہاد کیا، اعظم درجات عند اللہ، تو اللہ کا ان کے درجے میں بہت زیادہ بڑے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سب لوگ بھی برابر نہیں ہوتے، اگر جس طرح ہمارے مسلمان ہیں اور کسی کے اعمال بہت اچھے ہیں، جیسے
جو لوگ جنگ پہ گئے، ہم پڑھا ہے سورہ توبہ میں، ہم پڑھیں گے کہ سورہ نساء بلکہ ہم پڑھا ہے کہ وہ جو جنگ پہ جو گئے ان کے درجات، جو گھروں میں بیٹھے رہے ان کے درجات برابر نہیں ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں معلوم اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجے میں فضیلت دی ہے. وعد اللہ وکل وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے ہوئے رہنے والوں پر اجرا عظیما، بہت بڑے اجر عظیم کی. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اور اس کے پاس اللہ کی ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے، مغفرت و درجہ اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے. مگر درجات ہیں. اسی طرح جو لوگ زیادہ جو نے بدماشی کی ہیں، زیادہ برے اعمال کے، ان کو اس کے ساتھ درجہ ملے گا. جیسے کہتے ہیں جس سے سب سے کم درجے والا، جو جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، وہ اس کے صرف پیر جو ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، اس آگ میں لگے، اس کی وجہ سے بھی اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. اسی طرح منافقین کو جس طرح بتا درکل اسفل، سب سے نیچے درجے میں، جنت کے جو سب سے نیچا درجہ ہے اس میں ان کو منافقین کو ڈالا جائے گا، تو ان کے حساب سے وہ عذاب بھگتیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ربک الغنی ذو الرحمہ، اور تمہارا رب تمہارا غنی ہے بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، اور وہ رحمت والا ہے. غنی ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی اس سے تو کوئی غلط تم سے کوئی اٹکی ہوئی تو ہے نہیں، اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے کچھ اللہ تعالیٰ کو بگڑ جاتا ہو، یا ہماری فرما برداری سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہو. اگر سب مل کر بھی سب نافرمان بن جائیں تو اس کی بادشاہ میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر اس کی سارے متی فرماردار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، تو اس کی بادشاہت میں تو کوئی اضافہ کر نہیں سکتے. وہ تو نہ کسی کے سلامیوں کا محتاج ہے، نہ نظر و نیاز کا محتاج ہے. اپنے بے شمار خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ لٹا رہے ہیں، اور بلکہ اس کے بدلے میں تو اپنے لیے تم سے کچھ بھی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں چاہتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جو جیسے تم میں بڑا پرہیزگار شخص ہو، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام آدمی اور جن جو سب ایک ہو جائیں جیسے تم میں سب سے بڑا بدکار شخص ہو، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا کہ جیسے مہربانی، جیسے آگے ذو الرحمہ، مہربان کے سوائے رحمت والا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس موقع مل کے لحاظ سے اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ تمہارا رب جو ہے وہ براہ راست تم کو راہ راست پر چلنے کی تلقین جو کرتا ہے، اور جو حقیقت کے نفس الامری کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے سے منع کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری کو راست روی سے اس کا کوئی فائدہ اور غلط روی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہو، بلکہ اس کی وجہ دراصل یہ کہ اس کی راست روی میں تمہارا اپنا فائدہ اور غلط روی میں تمہارا اپنا نقصان ہے. لہٰذا یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں اس صحیح طرز عمل کی تعمیل، صحیح طرز عمل کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جس سے اس کے انسان کے درجات بلند اور ترقی کرتے جائے اس کے درجات، اور اس کو غلط طرز عمل سے روکتا ہے جس کے بدولت تم بالکل پستی میں گر جاؤ گے. یعنی تمہارے بہت مرتبے ہیں جو بالکل ہی گرتے چلے جائیں گے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا رب سخت گیر نہیں ہے کہ جس کو سزا دینے میں اسے کوئی لطف نہیں ہے، کیونکہ تم کو سزا دینے میں اسے کوئی لطف آتا ہو. وہ تو تمہیں پکڑنے اور مارنے پر تلا ہوا نہیں ہے کہ ذرا تم سے قصور سزد ہوا اور تمہاری خبر لے ڈالی، بلکہ حقیقت میں تو اپنی تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غایت درجے کے رحم و کرم سے ہی اپنی کبریائی، اپنے سلطنت چلا رہا ہے، اور یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قصور پر قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے. ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے رزق سے پل کر ہی ہم
یہ سب کچھ کرتے مگر اس کے احکام سے منہ بھی موڑتے ہیں. تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو درگزر سے کام لیتے چلا جا رہا ہے. وہ تو ہمیں سنبھلنے اور سمجھنے اور اپنے اصلاح کرنے کے لیے مہلت در مہلت دیے جاتا ہے. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت گیر ہوتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ دنیا سے رخصت کر دیتا، فنا کر دیتا اور ہماری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرتا یا سارے انسانوں کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے نہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی اور اس نے ایک رحمت جنوں آدمیوں جانوروں کیڑوں مکوڑوں میں اتار دیا. صرف ایک رحمت سب میں، جنوں میں، آدمیوں میں، جانوروں میں، کیڑوں مکوڑوں میں. اسی ایک رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں. اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم کرے گا. یعنی ایک رحمت 1% آئی ہے، اس پر بھی اللہ ہر انسان دیکھے کتنا اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے یا اور جتنے کس طرح محبت کرتا ہے. اور سارے جانور بھی اپنے کس طرح ایک دوسرے سے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحمت والا ہے. پھر اللہ وہ کہتے ہیں یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اور اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں تو لے جائے، تمہیں تو فنا کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے. جس طرح تم کسی اور پہلے کی قوموں سے بعد میں پیدا ہوئے ہو، جیسے تم بھی تو یہ نا کہ ہم بھی کسی اور بعد میں پہلے اور قومیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اے لوگوں تم دوسروں کو لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وکان اللہ علی ذلک قدیر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر پوری طرح قادر ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہرگز کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہیں، سب ہم فقیر ہیں. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ ہی سب سے بے پر تمام تعریفوں کا لائق ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں برباد کر دے، فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور یہ سب کچھ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر اللہ چاہے تو ہمیں لے جائے اور پھر کسی اور قوم کے لیے جس طرح اس نے دوسری کو ہمیں پیدا کیا کسی اور قوم سے. یہ اللہ تعالیٰ جیسے عاد ایک عرب کی بہت بڑی زبردست و طاقتور قوم تھی لیکن کفر و سرکشی کے باعث اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیا. جب سے حضرت حود علیہ السلام اور آپ کے اونچے ایمان ساتھی عذاب سے محفوظ رہے جو وہاں سے ہجرت کر کے پھر چلے گئے. ان لوگوں کے اولاد سے بعد میں قوم سمود وجود میں آئی. پھر قوم سمود کی نے بھی ان کو بھی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیا. اور ان میں سے جو بچ گئے رہنے والے اہل ایمان سے نوع انسانی کے آگے نسل چلی اور مختلف علاقوں میں مختلف قومیں آباد ہوئی. چنانچہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا اسی دوسری قوم کی نسل سے تمہیں جس طرح اٹھایا اسی طریقے سے تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اس پہ احسان ہو، وہ چاہے تو ہمیں تباہ کر دے دوسری قوم کو لے آئے. انما توعدون لآت. اور بے شک وہ جس کا تم سے وعدہ کیے جا رہے ہو وہ آ کر رہنی ہے یعنی قیامت نے آنا ہی آنا ہے. تم کوئی ومان تم تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی تم اپنے ساتھ اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے ہو، نہ ہی تم اس قابو کے سے اس کے قابو سے باہر جا سکتے ہو. اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے. جو اللہ نے کہا اللہ نے چاہا وہ ہو کر رہے گا. قل یا قومی معلو علی مکانتکم انی عامل. کہہ دیجئے کہ میں میری قوم تم عمل کرتے رہو اس پر جو تم کر رہے ہو اور میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ان سے یہ کہ چیلنج ہے ان کے لیے چیلنج کا انداز ہے کہ مجھے تم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے 12 برس ہو گئے، تم نے اس دعوت کو ناکام کرنے کی بڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے. ہر طرح سے مجھے ستایا. 3 سال تک شعبے بنی ہاشم میں محصور رکھا. میرے ساتھ میرے لوگوں کو تشدد ہر حسبہ جو تم نے آزمایا
یعنی جو سارے میرے خلاف جو کچھ تم کر سکتے کرتے رہے، ابھی مزید کچھ تم کر سکتے ہو تو کر لو، یہ میرا فرض منصبی تو یہ ہے کہ میں جو مجھے پیغام دیا گیا ہے میں تو وہی کام کرتا رہوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بعض آ جائیں، بلکہ سخت وعید ہے ان کے لیے، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ تو پھر اپنے، ورنہ پھر تو اپنے طریقے عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے عمل کیے جاؤں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ہود فرماتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ تم لوگ اپنے لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے تم اپنی جگہ عمل کرو، لیکن ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ پھر کیا ہوگا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور قریب تم جان لو گے، مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی کس کے لیے بہتر ہے گھر، یعنی جنت کس کے لیے ہے اور دوزخ کس کے لیے ہے۔ وہ کچھ وقت سے بعد جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کو اس پہ بتایا گیا کہ عاقبت کی دائمی کامیابی کس کے لیے، کس کے لیے وہاں جنت ہے، روح و ریحان ہے، کس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یعنی قریب تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو اس سے انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، لوگ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، فلاح کبھی بھی نہیں پائیں گے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں، جیسے اصل میں جو شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لوگ وہ ظلم کرتے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح پانے والے ہیں نہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ہے کہ بعد آ جاؤ ورنہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول کی طرف سے ان کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، یہ اپنی جگہ کام کرتے رہے، اور پھر ان کو بتا دیں کہ اگر آپ میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھتے ہو اور اگر اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے ہو تو پھر جس راہ پر تم چل رہے ہو چلتے جاؤ اور مجھے اپنے راہ پر چلنے کے لیے چھوڑ دو، انجام کار جو ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی آ جائے گا۔ ایک وقت تو آئے گا جو ہر کسی کا کیے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید پہ مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔